while the smaller ones help to control notes. Surviving makers and players of Parindo both fear the new generation will give up on the musical tradition. Alla Churyu carries a lump of clay to a pottery wheel next to his chora, a small thatched roof hut common in Tharparkar district. In Pakistan's southern Sindh province, he begins to spin it into a round shape and then uses his fingers to turn the clay into a small hollow ball with 8 holes called the burindo. The 80 years old who has been making burindos for the last 65 years in the remote village of Mithi now only has one customer, Zulfikar Ali, a 55 years old musician from a nearby village in the same district, as both the demand and the supply has dwindled for this ancient, dying, traditional musical instrument. It traces its origins to the centuries-old Mohenjo-daro city of the Indus Valley civilization, a Bronze Age culture in the northwestern regions of Southeast Asia, lasting from 3300 BCE to 1300 BCE. Among the excavations from Mohenjo-daro of material culture were the bodies of Parindo found. کہ یہ سن تو ویسے ہی سگڑوں اور شاعروں اور فنکاروں سے بھری ہوئی ہے. آج سے 20 سال پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. تو اس زمانے میں وہ دھراڑ پوار جو مال مویشی چلانے والے جب ایک جگہ پہ جا کے ملتے تھے مال کو پانی پلانے کے لیے, تو وہاں بیٹھ کے اپنی کچہری بھی کر لیتے تھے. بورنگو جو ہمارا جو فن کے حساب سے جو ہمارا آتا ہے تو بہت قدیم زمانے میں, ہم تو چھوٹے بچے تھے. میرا دادا تھا جس کا نام حلال فقیر تھا, اور اس دادا کے بعد پھر میرے والد میر محمد روڈ, انہوں نے یہ فن جو ہے وہ اپنایا اور اسی نے اپنے والد سے ہی سیکھا, لیکن گھرانے کے حساب سے آ رہا ہے. ہم تو اس کو ویسے کمبار, ابھی تو کاشی کا جو کام کرتے ہیں کمبار وہ بناتے ہیں, لیکن اس کے بغیر بھی یہ بنتا ہے. خالی مٹی کو گوندھ لیا اور اس میں سے 2 ایسے پیڑے بنا کے تو اس میں سے سوراخ نکال کے اس کو سکھا دیا اور پھر اس کو بجانا 1 یا 200 روپے بجانا شروع کر دیا. اس میں سر بہت کم تھے جو پہلے زمانے کا فون تو دھڑوں کا بڑی تھی. پھر ہم نے اس کو 700 روپے کیا, بلکہ 800 کر دیے. کبھی کبھی تو موسیقی کے ساتھ سر سا رے گا ما پا دھا نی, پھر اوپر والا سا آتا ہے. تو پھر اس کو ہم نے جا کے کمپلیٹ کیا کہ بھائی اس میں 700 ہونے چاہیے. تو تبھی جا کے دنیا کے جو انسٹرومنٹ ہیں یا جو دنیا کے سازندے ہیں یا دنیا کی جو دوسرے انسٹرومنٹ ہیں ان کے ساتھ اس کو بجایا جا سکے. 3 مہینے میں اس کو جو ہے وہ لگاتار سوچتا رہا کہ بھائی اس میں سر کیسے آنا. پھر اللہ کی مہربانی ہوئی, اس میں سارے جو سر ہیں وہ آگے ہے, ابھی پکے سر اس میں رکھتے ہیں. کیا پروگرام ملتے ہیں, ہم تو اپنے مربوطے میں بیٹھے ہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن کوئی جو ملنا چاہیے وہ تو یہ نہیں ملتا. ہمیں کوئی ایک ماہ میں کوئی 50,000 ملتے ہیں, وہ بھی نہیں ملتے ہیں. کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے ہم ساری رات کچہریاں یہ وہ بچ کچہرے کرتے ہیں, 5-10 ہزار سے زیادہ تو نہیں ملتے. خود لوگ مہنگائی اتنی ہے جس میں پھنسے ہوئے. یہ ایسا آواز ہے نیچرل ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. یا کوئی چیز ایسی ہے کوئی مطلب درخت سے کاٹ کے بناتے ہیں یا جانوروں کے جو پھل وغیرہ ہوتے ہیں ان چمڑی سے بناتے ہیں, پر یہ ایک نیچرل ہے, بہترین آواز ہے. اس سے جو ہے سننے میں انسان کو ایک روحانی کیفیت ہو جاتی ہے پیدا. اس کو بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں گھوڑوں کو بجانے والے کافی شاگرد بن جائیں گے, اور یہ ہمارا سندھ کا جو قدیم تہذیب ہے ثقافت ہے وہ بچ جائے گا. اگر نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ذوالفقار جو ہے ہماری جو ہے تیسری نسل میں آ رہا ہے, وہی بچانے والا ہے, اس کے بعد کوئی نہیں. دیکھیں یہ قدیم جو ہے بورنگو بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے. اس سے پہلے جو یہ مٹی ہے اس کو اچھی طرح سے گھومتے ہیں, پہلے اس کو کوٹتے ہیں, مارتے ہیں اس مٹی کو, اس کے بعد اس کو فلٹر کرتے ہیں پاؤڈر جیسا بنا کے, اس کے بعد اس کو پانی میں بھگوتے اور گھومتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے مٹی کنٹرول میں آ جاتی ہے. یعنی اس مٹی سے ابھی کوئی بھی چیز بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ چچا الگ جو ہے ہمارے پاس یہ کمبار ہے جو یہی کام کرتے ہیں, اور بورنگو بھی بناتے ہیں, اور دوسرے جو بھی گھر کے ہمارے سارے جو برتن ہیں جو قدیم زمانے کے ہیں وہ بھی سارے جو ہے وہ چاچو الگ بناتے ہیں. آسانیوں سے جو یہ سال پرانا ہے استاد نیمان مقدسوں کو اٹھائیں ایک ہفتوں کے ہرا چھوڑ پہ ان وقت کھا لیا استاد نیمان ڈیڑھ دن لگے تھا
इहो ज़ुल्फ़ार ठाराए थो ॿियो केरु माण्हू कोन थो ठाराए, तंहिंजे करे आउं जे ठाहींदुमि कयां थो ठाहिण वारो आउं आख़िर चंड ते आहियां, जंहिंजी हिकु अखि आहे कोन ॿी अखि जो गज़ल कोन्हे पोड़ो बि कम खां नथो ठहे। उस्ताद तो सिखे ऐं ठाहे वॼाए अॻिते हिनखे हलाए, जे न हलाईंदा इहो सादी ख़तमु थी वेंदो। मेरे हाथ में ये जो एक साज बोरिंग, ये हमारी धरती हमारी मिट्टी से बना हुआ साज सिंध की, और इस सिंध के सांस्कृतिक को सिंबलाइज करता है। हमारे दरियाओं, हमारे सहराओं, हमारे जंगल, हमारी पहाड़, हमारी वाइल्ड लाइफ पंछी, ये हमारी फोक दास्तान है। वो सिंध की बहुत कदीम लोक दास्तानें हों, उसके किरदार हों, उसके हीरोज हों, या शालतीफ मिठाई के लिखे रिश्तों को उनकी सुनियाँ, जब भी हम उनको इस सांस पे सुनते हैं तो हम उनसे बहुत पावरफुली जुड़ पाते हैं। हमारा फितरत से रिश्ता, हमारी कहानी से रिश्ता बहुत पावरफुली जुड़ता है, क्योंकि इस सांस को सुनने से एक एहसास हो रहा होता है कि ये वाकई उन सब दास्तानों को, फितरत को, किरदार को सिंबलाइज कर रहा होता है। और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि सांस को बजाने वाला फ़कीर ज़ुल्फ़कार जो हमारे फोक आर्टिस्ट है, वो ना सिर्फ इस सांस को उस गहराई से बजाता है, पर उन सारी लोक दास्तानों को, उन सुरों को, उन किरदारों को बहुत पावरफुली महसूस भी करता है। जब उन पे बात कर रहा होता है, जब उन पे समझा रहा होता है पब्लिक को, हमारी इवेंट्स में, हमारे प्रोग्रामों में, या ख़ास करके हमारे लाहौरी के फेस्टिवल में, तो हम देखते हैं बहुत सारे नौजवान उससे रिलेट कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं उसके लफ्ज़ों को भी, और जब उसके लफ्ज़ों को उस फोक ट्यून के थ्रू, इस सांस के थ्रू, जब वो आवाज़, वो धुन जब हमारे कानों से हमारे मुंह तक आती है, तो हम बहुत बहुत पावरफुली अपनी जड़ों से जुड़ पाते हैं, फितरत से जुड़ पाते हैं, उसकी एडवोकेसी कर पाते हैं। तो ये पता चलता है कि सांस का रहना, इस सांस को प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है। उस्ताद की वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, तो वहीं से मुझे शौक हुआ। फिर मैंने उस्ताद से रब्ता किया, बोला मुझे इंस्ट्रूमेंट ये सीखना है, तो उस्ताद ने बोला आ जाओ पहले सीखो आप। तब तक से मैं सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह सीखूँ। मेरे को तकरीबन 1 साल हो गया। Despite its significance, the future of this ancient tradition remains at risk. It is imperative to take measures to safeguard Borindo's legacy against the current change. Steps are already being taken by the surviving maker and player of Borindo to work towards the preservation of this musical instrument through oral traditions and live performances. Some young boys are trying to learn the instrument, but unfortunately, most of the community's youth is progressively gravitating towards modern musical forms, leading to the Borindo's uncertain fate. There is a dire need to bridge the gap between the traditional and the modern. Safeguarding the practice is vital to reinforce the identity, strengthen intergenerational bonds, and ensure a sustainable future. So this was the journey of Borindo. Actually, it dates back to 2500 years BC. जब